الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بفضلہ تعالی 23واں روزہ اللہ نے ہم سب کے نصیب میں مقدر فرمایا۔ یہ بات اپنے آپ میں بہت بڑے شکر کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے جس کو صحت عطا فرمائی اور جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھ لیا، جس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، جس کے پاس کوئی اور پریشانی نہیں تھی، جس نے روزہ رکھا، کیونکہ اس مہینے کو آپ ماہ سیام اور ماہ قرآن کہتے ہیں، کیا کہ اس مہینے میں روزہ رکھے آدمی اور اس مہینے میں قرآن کے ساتھ ایک گہرا تعلق آدمی بنائے۔ یہ دو چیزوں کے لیے یہ مہینہ کیا ہے؟ بے انتہا مشہور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سے جس کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ قرآن اور روزہ دونوں جس نے کیے ساتھ میں، وہ شخص اللہ کا بہترین شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے یہ دونوں عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اور ساتھ میں جس نے 2 شبیں گزریں، 21ویں اور 23ویں، جس نے ان شبوں میں بھی عبادت کی، وہ شخص بھی بہت زیادہ قابل مبارکباد ہے۔ کیونکہ آج جمعہ تھا، اکثر اکابرین، بزرگان دین، اولیاء اعظام سب یہ کہتے ہیں کہ جب شب اور جمعہ یعنی طاق رات اور جمعہ مل جایا کرتے ہیں تو امکانات بہت بڑھ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امت کو بتانے والے تھے کہ شب کس دن ہوگی، تو اس دن امت میں جھگڑا ہو گیا تھا، یعنی 2 لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ایک دم اٹھا لی گئی۔ تو اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ اکثر خیر کی باتیں جو ہیں وہ امت سے اٹھا لی جاتی ہیں، کب؟ جب آپس میں اختلافات اور آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر بات کا جو سلیوشن ہے وہ جھگڑا تو ہوتا ہی نہیں۔ ہر ایک شخص ہر بات کو اس کا حل جو نکالتا ہے وہ اس کا حل بات چیت کر کے ہی نکالتا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ تو موضوع یہ ہے کہ 2 راتیں جس نے عبادت کی وہ بھی اپنے آپ میں شخص کیا ہے؟ قابل مبارکباد ہے۔ اب کیا ہے کہ ابھی کیونکہ اس کے بعد ایک جمعے کا آنے کا اور امکان ہے، اور وہ جو ہے عید سے پہلے کا جمعہ ہوگا یا عید کے دن کا جمعہ ہوگا، تو اس موضوع پر اس ہفتے انشاءاللہ الگ موضوع پر بات کی جائے گی۔ لیکن جب تک رمضان المبارک کا مہینہ باقی ہے تو ہمارا اور آپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے نیکیوں کی طرف، حریص کی طرح، لالچی کی طرف بھاگیں۔ یہ سمجھیے کہ اب نعمت ختم ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ پتہ چل جائے کہ لینے والے 1000 اور سامان صرف 500 کا، تو افراتفری مچ جاتی ہے کہ میں محروم نہ ہو جاؤں، میں محروم نہ ہو جاؤں، میں محروم نہ ہو جاؤں۔ تو قرآن کریم نے یہی ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا اللہ نے دوڑو، دوڑو، یہ نہیں کہا چلو، یہ نہیں کہا آرام سے چلو یا تیز چال کے ساتھ چلو، فرمایا وَسَارِعُوا، دوڑو اپنے رب کی طرف سے، یعنی مغفرت کی طرف، جو تمہارا رب نے تمہارے لیے مغفرت مقدر کی ہے اس کی طرف دوڑو۔ کیونکہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کیونکہ جنت جو ہے نا جس کی طرف تم دوڑ رہے ہو، مغفرت کی طرف تم دوڑ رہے ہو، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، یعنی جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر کی چوڑائی۔
مطلب یہ ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ساری امت اس میں سما سکتی ہے، اور ساتھ میں جہنم بھی اتنی بڑی ہے کہ ساری امت اللہ کے حکم سے اس میں بھی سما سکتی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے مکمل تیاری کر رکھی ہے، اللہ نے ہمارے لیے مکمل اسباب بنا رکھے ہیں کہ جنت کس کو ملے گی اور جہنم کس کو ملے گی۔ سب جیسا عمل کر کے جاؤ گے، دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، یعنی وہاں پر آپ کو رزلٹ آؤٹ ہوگا، دنیا آپ کے لیے ٹیسٹ اور آپ کے محنت کی جگہ ہے، جیسے آپ کریں گے ویسے ہی آپ کو انعام مل جائے گا۔ تو بھائیو بزرگو دوستو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو یقیناً بہت بابرکت گھڑیاں دے رکھی ہیں، اور اکثر گھڑیاں جا چکی، 70% چیز ختم ہو گئی آلموسٹ۔ اگر ایگزیکٹ حساب لگائیں تو 70% سے زیادہ ہی حساب بیٹھے گا، کیونکہ 33.33 سے اگر آپ حساب لگا لیں تو آلموسٹ اب 70% جا چکا۔ اب جو غنیمت رہ گیا ہے، جو موقع رہ گیا ہے، جو ماہ مبارک رہ گئے ہیں، 25ویں کی بھی رات ہے، 27ویں کی بھی رات ہے، 29ویں کی بھی رات ہے، 3 راتیں ہیں، اور یہ روزے ہیں۔ تو جو شخص، میں بار بار کہتا ہوں کہ جس نے ابھی بھی کوتاہی کر رکھی ہے، اپنے آپ کو ہلکا کر رکھا ہے اور رمضان کو ہلکا سمجھ رکھا ہے، وہ ابھی بھی وقت ہے اس کے لیے، کیونکہ مزدوری کب ملتی ہے؟ جب انسان اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ ابھی مزدوری ملنے کا وقت ان قریب آ رہا ہے۔ عید کی رات اسے کہتے ہیں دارالجزا، یعنی عید کے دن کیا ہے نا، لیلۃ الانعام، یعنی انعام کی رات ہے، جو مزدوری لینے کی رات ہے۔ اب آپ کو مزدوری لینا ہے اس رات کو، یا آپ کو اس رات کچھ اور کرنا ہے، یہ طے آپ کو کرنا ہے، کیونکہ مجبوری اگر آپ اپنے اوپر لاد کے رکھیں گے کہ میں مجبور ہوں، میں تو عبادت نہیں کر پا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ مجبور ہو جائیں گے۔ اس کا بہترین قرآن کریم نے اسے ایکسپلین کیا، کیسے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہ شخص جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میرے کلام کو چھوڑ دیا، میری عبادت کو چھوڑ دیا، نیک اعمال کو چھوڑ دیا، جو میرے احکام تھے ان کو چھوڑ دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے، اللہ نے فرمایا، نیکیوں کو چھوڑ دیا، میرے ذکر کو، قرآن کو، یعنی جو کچھ قرآن کے اندر ہے اس کو چھوڑ دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی زندگی کو، اس کی لائیولیہڈ کو، اس کے رزق کو، اس کے سسٹیننس کو، اس کی ہر چیز کو بہت ٹائٹ کر دوں۔ کہے گا آدمی یار روزی مصیبت ہے، روزی ٹینشن ہے، روزی الجھن ہے، روزی پریشانی ہے، آج یہ ختم تو یہ شروع، یہ ختم تو یہ شروع، یہ ختم تو یہ شروع۔ یہ ہوتا ہی اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے علاوہ پوری دنیا پر ٹیک لگا رکھی ہے۔ اگر ہم صرف اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، صرف اللہ پر ہم فوکس ہو جائے کہ نہیں کوئی ذات نہیں سوائے اللہ کے جو ہمیں انعام دے سکتی ہے، یا جو ہمیں راہ راست تک پہنچا سکتی ہے، یا جس کے پاس ہمارے لیے ہر چیز ہے، دنیا والوں کے پیچھے پڑیں گے، ذلت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن رب کا دامن پکڑ لیا، رب کی تعلیمات کو پکڑ لیا تو انشاءاللہ عزت کے ساتھ جنت مقدر ہوگی۔ تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہ شخص جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میں اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ دست بنا دوں گا، اسے ہر معاملے میں الجھن ہی آئے گی، ٹینشن ہی ٹینشن آئے گی، اسے ہر معاملے میں الجھن ہی الجھن آئے گی۔ تو بھائیو دوستو، بڑی زبردست چیز ہے یہ کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، غنیمت دیا ہے، موقع، ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی آسان رکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میرے ذکر کو چھوڑ دے تو سمجھ لے کہ میں اس کی زندگی کو بہت زیادہ سخت کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب قیامت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا تو گویا کہ اس کی نابینا ہو جائے گا، یعنی کہ وہ بلائنڈ ہو جائے گا۔ وہ کہے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، تو وہ پوچھے گا بندہ، اے اللہ میں دنیا میں تو آنکھ والا تھا، آپ مجھے قیامت کے دن اندھا کیوں کر رہے ہیں؟ میرا حشر اندھوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟
قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھ والا تھا دنیا میں. قال كذلك اتتك آیاتنا، بولے تو نے ایسے ہی کیا تھا کہ جب تیرے سامنے اللہ کے کلام، اللہ کی باتیں آئی تھیں تو تو نے نظریں پھیر لی تھی، تو نے ایک طریقے سے اندھے ہونے کا ناٹک کیا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، کہ تیرے پاس اللہ کے کلام آئے، اللہ کی باتیں آئیں، اللہ والے اللہ اپنی بات کہنے آئے، فنسیتها، تو اسے بھول گیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور ایسے ہی ہم تجھے آج بھول گئے. سوچئے جسے اللہ نے بھلا دیا اس کا کیا حال ہوگا، جس کا فضل اللہ کا، جس کے اوپر سے اللہ نے اپنا فضل، اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اس کا حشر کیسا ہوگا، اس کا معاملہ کیسا ہوگا. تو بھائیو اور دوستو، بہت ضروری ہے، بہت قیمتی ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت چاہے تھوڑی کم ہو، لیکن رب کا ہاتھ ہونا چاہیے، رب کا فضل ہونا چاہیے، رب کا انعام ہونا چاہیے. کیونکہ مال و دولت بڑھ جائے، وہ مال و دولت جو سجدے سے محروم کر دے، وہ مشغولی جو دین سے دور کر دے، وہ بزینس جو دین سے غافل کر دے، فرائض سے دور کر دے، وہ مشغولی، تو وہ مشغولی آپ کے لیے کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کس کی دلیل ہے؟ ناکامی کی دلیل ہے. کیونکہ اور اگر آدمی بیلنس بنا کے چل رہا ہے دونوں چیزوں میں، تو اس سے بے شک اس سے اچھا شخص کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو فرمایا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ یہ نہ کہے کہ جاؤ میں نے تمہیں آج بھلا دیا، یا جاؤ تم آج اندھے ہو، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہوگی. اور ساتھ میں ابھی جو ایام باقی ہیں اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی طرف مغفرت کا پروانہ پکڑنے کے لیے دوڑو. کیونکہ سمجھ لو جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی اونچائی کی، یعنی جتنی اونچائی زمین اور آسمان کی ہوتی تو جنت کی چوڑائی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سب کو جنت میں لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سب کو جہنم میں لے جائیں. یہ فیصلہ ہمیں اپنے لیے خود کرانا ہے کہ ہم کس کے مستحق بنتے ہیں، جنت کے بنتے ہیں یا جہنم کے مستحق بنتے ہیں. اب حدیث ایک ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور بڑے بڑے شیطانوں کو اللہ قید فرما دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے جو کچھ ہمیں توفیق ملی عبادت کرنے کی، وہ اس وجہ سے ملی کہ بڑے بڑے شیاطین تو قید تھے، لیکن ایک شیاطین ایسا ہے جو دل کے اندر، جسے ہم نفس کہتے ہیں، اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی سیلف ول، کہ ہم جس کے غلام اگر رہتے ہیں، کہ میں اپنی چاہت، خواہش، اپنی ڈیزائر کا غلام اگر میں بن کے رہ گیا تو وہ بھی شیطان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں شیطان سے اپنے آپ کو کنٹرول کروانا ہے، یا ہمیں اس ڈیزائر، اس نفس، اس چاہت کو خود کنٹرول کرنا ہے، تاکہ ہم اور آپ اصلیت میں مکمل کامیاب بن جائیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. تو اللہ سے دعا ہمیں یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم اللہ نے ہمیں عطا کیا، وہ صرف الماریوں میں سجا کے رکھنے کے لیے نہیں عطا کیا گیا کہ اس کے ترجمے کو پڑھیں، اسے دیکھیں، اسے سمجھیں، اسے اپنی زندگی پر لائیں. اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جسے اللہ نے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا کہ یہ ہے تمہارا رزلٹ، تو آپ سمجھ لیجئے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جس شخص کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا تو بس اس کا بیڑا پار ہے، اس کو کوئی الجھن نہیں، اس کا حساب و کتاب بھی آسان، اس کی پل صراط کی منزل بھی آسان، اس کی ہر منزل آسان ہو جائے گی. اور اگر اس کے خلاف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے سے دیا گیا، یعنی کمر کے پیچھے سے دیا گیا، یہ سمجھ لیجیے بائیں، قرآن کریم کی جگہ بائیں ہاتھ کی طرف بھی اشارہ ہے اور کہا گیا کہ تمہیں پیچھے سے دیا گیا، تو سمجھ لیجیے وَيَنْقَلِبُ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو آپ سمجھ لیجیے وہ ہلاکت کو کہے گا اے اللہ اب تو میں گیا، اب تو میں برباد ہو گیا. یعنی کہ بس اب اسے پتہ ہے کہ اب میرا معاملہ خراب ہی ہونا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو مکمل راتیں ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما،
ہمیں ہمارا نیا اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما، کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ ہے، وہ خوب رمضان میں روزہ رکھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، لیکن قرآن بھی سنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے گھر میں رشتہ داروں سے اس کی انبن ہے، اس کے گھر میں کینہ بھرا ہوا ہے، اس کے گھر میں حرام مال ہے، تو وہ یہ سمجھ لیجئے کہ خود سوچ لیجئے کہ اسے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ رمضان المبارک کے اندر سوائے 3 لوگوں کے سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کون کون؟ ایک شرابی جس نے شراب کی لت نہ چھوڑی ہو، ایک وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اور ایک وہ شخص جس کے دل میں کینہ بھرا ہو، جو رشتہ داروں سے کٹا ہوا ہو، جو آپس میں کہ آپ بتائیے، میں مثالیں دے دوں گا کہ لوگ اپنے قریبی لوگوں سے 10 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس وعید میں شامل نہیں ہیں، اگر آپ کی طرف سے کوشش بھی بند ہو چکی تو آپ اس وعید میں ضرور شامل ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں لیکن سامنے والی پارٹی ہماری بات نہیں مان رہی، تو اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کی جانب کی طرف سے کوشش ہے اور سب کچھ ہے، اور سامنے والا آپ کو رسپانس نہیں دے رہا، تو اس وعید کے آپ قائل نہیں ہوں۔ تو یہ سب حضرات ایسے ہیں جن کی کچھ بھی ہو جائے اس رمضان المبارک میں مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اور لوگوں کے درمیان لڑائیاں کرواتا ہے، باتیں بناتا ہے اور ٹینشن کرا دیتا ہے، تو اللہ کو اس کی بھوک پیاس سے کوئی مطلب نہیں، وہ بھوکا رہے پیاسا رہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے۔ اور آپ آج دیکھ لیجئے ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں اس بیماری میں گرفتار ہیں کہ ہم زیادہ بولتے ہیں، اور بولتے بولتے سلپ آف ٹنگ نہیں تو کیا کیا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اچانک ہم 2 لوگوں میں غلط فہمی کرا دیتے ہیں، 2 لوگوں میں لڑائیاں کروا دیتے ہیں، کسی کی بات کسی کو بتا کے جھگڑا کروا دیتے ہیں، کبھی کچھ کروا دیتے ہیں، کبھی کچھ کروا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نجات اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں ہر حال میں اپنے زبان کو، اپنی ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا آج، کہ ایک واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا، کہا تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ جو اور صحابہ تھے ان کو بڑی خوشی بھی ہوئی اور ایک دل میں ایک خیال آیا کہ ایسا کیا ہے جو یہ شخص جنتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک صحابی نے کہا دوسرے صحابی سے کہ میں آپ کے گھر مہمان بن کر آنا چاہتا ہوں۔ نیت ان کی یہ تھی کہ مہمان بن کے جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ ایسا عمل کیا ہے ان کا جو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ بہرحال انہوں نے ان کے گھر پہ 3 دن گزارے، انہیں کوئی ایسا بہت زیادہ ایسا عمل نہیں ملا جس کی وجہ سے یہ کہا جائے ارے نہیں یہ تو بھائی اللہ والے ہیں، تہجد گزار ہیں، یہ ہے وہ ہے، مطلب بڑی لمبی چوڑی باتیں انہوں نے دیکھی تو انہیں کوئی ایسی بات نہیں ملی۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، اس میں کچھ تفصیلیں کچھ پارٹ میں آپ کو حذف کر کے سنا رہا ہوں تاکہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو بہرحال انہوں نے بہت محنت کری، تب بھی انہوں نے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے جب دیکھا اور سب کچھ کیا تو انہوں نے کہا بھائی میں اب تو جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کہا تو مجھے ایسا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، لیکن آپ یہ بتا دیجیے آپ کا عمل ہے کیا کچھ؟ تو بولے کوئی خاص بات نہیں ہے، بس میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو پاک صاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں ہوتا، کسی کے خلاف بغض نہیں ہوتا، کسی کے خلاف حسد نہیں ہوتا، کسی کے خلاف خراب خیال نہیں ہوتے، تو بس میں رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے اور سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، بس یہی عمل ہے میرا جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں جنتی ہوں۔ کیونکہ آپ دیکھیے ہم دنیا کے سارے اعمال کرتے ہیں، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، روزے، حج، سب کچھ کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، لائن سے دھڑا دھڑ عمرے، ہر 3-4 مہینے میں عمرہ، ہر 3-4 مہینے میں ایک عمرہ، لیکن دل میں کالک، کینہ، بغض، حسد، عداوت، دشمنی سب گھسا رکھی ہے،
تو آپ سمجھ لیجئے کہ جس دل کے اندر گندگی ہوگی، بدبودار گھر میں کون کون رہنا پسند کرے گا؟ آپ ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ میں رہوں گا بدبودار گھر میں۔ تو جب قرآن، خیر، بھلائی سب خوشبودار چیزیں ہیں، سب صحت مند چیزیں ہیں، سب اچھی چیزیں ہیں، تو یہ سب ایسے جگہ پہ نہیں رہنا پسند کریں گی جس دل میں کینہ، بغض، حسد، عداوت، دشمنی، ریاکاری سب کچھ ہوگا۔ تو جس دل میں صفائی ہوگی سب پسند کریں گے کہ صاف جگہ رہے، لیکن جس دل میں کینہ گھسا ہوا ہوگا اس دل میں کوئی اس بات کی طرف پسند نہیں کرے گا کہ اس دل کے اندر کیا ہو، نیکیاں، اعمال، چیزیں ٹھہریں۔ تو بس یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے ساری چیزیں عطا فرمائیں۔ بہرحال اب جو ہے ابھی بھی اب جو وقت باقی ہے، یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا اشرہ بھی گزر گیا، دوسرا اشرہ بھی گزر گیا، آخری اشرہ باقی ہے، اور یہ ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں دے سکتا ہے، ہمارے لیے لکھا جا سکتا ہے کہ تمہیں جہنم سے بچا لیا گیا، تمہیں جہنم سے نجات دے دی گئی۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم میں سے کون محنت کرتا ہے کہ ہمیں سب کو جہنم سے آزادی مل جائے۔ تو سوچئے، آج رات بھی ہے، کل رات بھی ہے، ابھی تو کئی راتیں ہیں۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ صرف تمہاری چند گھڑیاں، تمہارے سچے آنسو، تمہاری پکی نیت، تمہاری صاف دلی۔ نہیں کر پائے، تم نے 23 دن گزار دیے، تمہارا 23 روزے گزر گئے، تم کچھ نہیں کر پائے، ابھی بھی دیر نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ تم عید کا چاند دیکھنے سے پہلے بھی نہ سدھرے۔ اللہ کو بس تمہاری ایک سچی پکار، سچے آنسو اور سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ تم پہنچ جاؤ اور کہہ دو، اے رب، میں اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے در پہ آ گیا ہوں، اب مجھے نجات دلا دیجئے، اب مجھے اپنی رحمت میں لپیٹ لیجئے، اور اب میرے دل سے ہر برائی کو نکال دیجئے۔ رب کہے گا، آ میرے بندے، میں تیری ہر چیز کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن قدم پہلا، اللہ نے فرمایا تم میری طرف ایک قدم لوگے، میں 2 قدم لوں گا، تم میری طرف چلو گے تیزی سے، میں اور تیزی سے چلوں، تم میری طرف دوڑ کے آؤ گے تو میں چھلانگ مار کے آؤں گا تمہارے پاس۔ تو پہلا قدم کس کو لینا ہے؟ بندے کو لینا ہے۔ جب تک بندہ پہلا قدم نہیں لے گا، کسی بھی اعتبار سے کامیابی نہیں ملے گی۔ کیا ہوگا اس شخص کا جسے پورا موقع ملا، اس نے اپنا وقت ریل میں گزار دیا ہے، اپنا وقت پکچروں میں گزار دیا، اس نے اپنا وقت ہوٹلوں میں گزار دیا، اس نے اپنا وقت فحاشی میں گزار دیا، اس نے اپنا وقت دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے میں گزار دیا۔ کیا ہوگا اس شخص کا جس کے پاس سب کچھ تھا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ کے نبی سوال کریں گے کہ اے امت، میں نے تمہارے لیے لیلۃ القدر کا تحفہ تمہیں لا کے دیا، تمہیں سب کچھ لے کے دیا، تمہارے پاس لیلۃ القدر کا تحفہ تھا، تم سے پہلی والی کسی امت کے پاس کوئی لیلۃ القدر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور تم اس رات بھی تم غافل تھے، تم اس رات بھی سو رہے تھے، یا اس رات بھی تم دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر رہے تھے، اس رات بھی تم کھا رہے تھے، اس رات بھی تم پی رہے تھے، تمہیں میں نے لیلۃ القدر کا تحفہ لا کے دیا، اللہ سے مانگ کے لا کے دیا۔ تو نبی بھی سوال کر سکتے ہیں، اور اللہ تو کریں گے ہی کریں گے سوال کہ ہم سے، کہ ہم نے تمہیں سب کچھ لا کے دیا اور تم نے سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ یہ سمجھ لیجئے، یہاں پر ایک مثال سے دیتا ہوں کہ جب ایک اولاد کے لیے ایک باپ کاروبار بھی سجا کے دے، فائنانس کا انتظام بھی کر کے دے، سب کچھ بھی کر کے دے، گھر کا بھی انتظام کر کے دے، سب کچھ کر کے دے، پھر بھی اولاد ناکارہ نکل جائے تو والد کے دل میں کیا تکلیف ہوتی ہے، اس کا درد والد ہی اپنے دل سے بیان کر سکتا ہے، یا اس کا گھر کا بڑا بیان کر سکتا ہے کہ تمہیں پلیٹ فارم ملا، تمہیں سب کچھ ملا، لیکن تم نے پھر بھی مال کو برباد کر دیا، تم نے پھر بھی کاروبار کو آگے نہیں بڑھایا، تم نے پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا اور ہم نے پھر بھی اس وقت کو گزار دیا، تو سوال ہم سے ہوگا، سوال ہم سے ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تجھے اتنا موقع، اتنا سب کچھ دیا، تو نے پھر بھی سب کچھ جو ہے اگنور کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور تو مجھے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے پر رحم کریے۔ بولے میں نے تیری لیے رحم کے سارے کام کیے، لیکن تو نے سب کچھ الٹا کیا۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ اللہ ہم سے کل کو، اللہ کے نبی، اللہ ہم سے چہرہ پھیر لے۔ اب اگر اللہ نے ہم سے اپنا شفقت کا ہاتھ، رحمت کا ہاتھ، رحمت کی بارش ہٹا لی، تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، پوری دنیا تمہارے فیور میں آ جائے اور اللہ تمہارے فیور میں نہ ہو، تمہارے پاس پورے خزانہ کی چابی آ جائے لیکن اللہ تمہارے فیور میں نہ ہو، تو تمہارے کی لیے کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن تمہارے خلاف پوری دنیا ہو جائے لیکن اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تمہیں ہو سکتا ہے اس دنیا میں آزمائش میں، مشقت میں، مصیبت میں، ٹینشن میں، الجھن میں، حالات میں ڈال سکتا ہے، لیکن کچھ بھی کر لیجئے آپ، کچھ بھی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن پوری دنیا تمہارے ساتھ اور اللہ تمہارے ساتھ نہیں تو تمہارا کوئی عمل نہیں ہے۔ آج رات تہجد پڑھیں، آج رات بھی موقع ہے، آنے والی راتوں بھی موقع ہے، تہجد کو نہ چھوڑیں، نوافل کو نہ چھوڑیں، قرآن کو نہ چھوڑیں،
سجدے میں اپنی آرزو کو مانگنا نہ چھوڑیں، سجدے کرنے نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ اگر یہ سب کر لیا تو ابھی بھی وقت ہے اور ابھی بھی کام ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ جو کچھ رہ گیا ہے، جو کچھ غلطی ہوئی ہے، یہ بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے 22 دن 23 دن گزار دیے، ہم سے جو کچھ خطا ہوئی، ہم نے ناقدری کی نعمت کی، ہمیں اس کے لیے بھی معاف فرما دیے۔ جو بچے ہوئے ایام ہیں ان کی غم نے اگر قدر کر لی تو بھی ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پرچی لائیے۔